مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ دنیا کے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے۔ مسلمان دنیا سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ کشمیر پاکستان کو ملنا چاہیے، انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تقسیم ہند کا ایجنڈا کیا تھا۔ پہلے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ کشمیر کا ایجنڈا الگ ہے 4 سفید لائنز میں۔ یہ کس کی عکاسی کرتی ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو اس کا نہیں پتا۔ یہ سفید 4 لائنز کشمیر کے 4 دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلا انڈس ریور، دوسرا جہلم ریور، تیسرا چناب ریور اور چوتھا دراس ریور۔ اور دوسرے جھنڈے میں 4 گرین لائنز ہیں جو کہ 4 خطوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلا جموں، دوسرا کشمیر، تیسرا لداخ اور چوتھا گلگت بلتستان۔ اس کے بعد ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کب بنی تھی اور کیوں بنی تھی۔ Who was the founder of this government؟ یہ سچ ہے کہ یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا تھا اور ابھی بھی ہے۔ انگریز جب جا رہے تھے تو آخر میں 3 جون 1947 کو تقسیم ہند منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان 2 ٹائپ کا تھا، ایک طرف انگریز گورنمنٹ کر رہے تھے اور دوسری طرف انڈین انڈیا والے حکومت کر رہے تھے۔ ایک کا نام برٹش انڈیا تھا اور دوسری گورنمنٹ انڈین انڈیا کا تھا۔ انڈین انڈیا دیسی ریاستیں تھیں جس کے حکمران انڈین تھے یعنی کہ ہندوستانی تھے۔ ان حکمرانوں کا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ علاقہ تھا۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ جو تھا دیٹ واز اباؤٹ دی برٹش انڈیا، یعنی کہ برٹش انڈیا کو 2 اطراف تقسیم کیا جائے جس میں بنگال، پنجاب، سندھ، یو پی وغیرہ آتے تھے۔ دوسری طرف انڈین انڈیا تھا یعنی کہ دیسی انڈیا۔ وہاں 565 تقریباً ریاستیں تھیں جس میں حیدرآباد، جموں کشمیر، باولپور، کلات وغیرہ کی ریاستیں شامل تھیں۔ تقسیم ہند اصل میں 1946 میں ہوا تھا جب انتخابات ہوئے تھے۔ جہاں مسلم لیگ جیتی تھی وہ علاقے پاکستان کے ساتھ جائیں گے، جہاں کانگریس جیتی تھی وہ علاقے انڈیا کے ساتھ جائیں گے۔ جو دیسی ریاستیں تھیں وہاں انتخابات نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ 565 جو ریاستیں تھیں وہاں انتخابات نہیں ہوئے تھے اور وہ ریاستیں تقسیم ہند کے ساتھ نہیں تھیں۔ ریاست جموں کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ یا کانگریس نہیں تھی۔ کشمیر میں اس وقت آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی جس کا ہیڈ شیخ عبداللہ تھا، فاروق عبداللہ کا والد اور عمر عبداللہ کا دادا۔ مسلم لیگ اور کانگریس دیسی ریاستوں میں بالکل نہیں تھی۔ 565 ریاستوں کے حکمرانوں کو فیصلے کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بآسانی جا سکتے ہیں، اور ساتھ 3 آپشن دیے گئے تھے ان کو کہ یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، یا بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اور تیسرا آپشن آپ اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آزاد بھی رہ سکتے ہیں۔ 3 جون 1947 کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ ریاست جموں کشمیر سب سے بڑی ریاست تھی۔ کچھ ریاستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے اور کچھ نے انڈیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ریاستوں کے علاقے کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو آزادی دی گئی تھی کہ آپ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوناگڑھ کی ریاست کی آبادی اکثریت ہندو تھی اور حکمران مسلمان تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد بے نظیر کے دادا حکمران تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان سے ملنا ہے۔ پاکستان نے ان کا علاقہ قبول کیا مگر اکثریت آبادی ہندو تھی۔ کچھ وقت بعد انڈیا کی فوجیں اتاری گئیں اور جوناگڑھ پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا۔ 1930 کو علامہ اقبال کا خطبہ علامات میں بھی کشمیر کا ذکر نہیں تھا، باقی پنجاب، سندھ، بنگال وغیرہ کا ذکر تھا۔ علامہ اقبال نے اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ برٹش انڈیا کا حصہ نہیں تھا۔ 1940 کی قرارداد لاہور جسے ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس میں بھی کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ حیدرآباد کی بات کرتے ہیں، وہاں کا حکمران مسلمان تھا۔ نظام حیدرآباد نے کہا تھا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے۔ وہ 13 مہینے انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر رہا۔ اس کے ایمبیسڈر مشتاق محمد تھے۔ پاکستان نے بھی اس کو ملک تسلیم کیا، یعنی انگریزوں کے جانے کے بعد 2 ملک نہیں 3 ملک بنے تھے، پاکستان، انڈیا اور حیدرآباد۔ کشمیر نے یہ بات انڈیا سے کی جیسا ایگریمنٹ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ویسا آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ انڈیا نے کہا نہیں، پہلے علاق کرو پھر ایگریمنٹ ہوگا۔
یہی بات انہوں نے پاکستان سے کی، پاکستان نے اس بات کو قبول کیا۔ 12 اگست 1947 کو یہ معاہدہ ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس معاہدے پر دستخط بھی کر دیے تھے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستانی پرچم پورے کشمیر میں لہرایا گیا۔ ریل، خوراک، مواصلات سب ان کو مل گئے تھے۔ سیالکوٹ سے ریل جموں جاتی تھی، ایک منتھ بعد ریل، خوراک، مواصلات کو بھی بند کر دیا گیا، اور پھر قبائلی لشکر نے حملہ کیا۔ کشمیر کے 2 حصے ہو گئے، ایک پاکستان کے پاس آ گیا اور دوسرا انڈیا کے پاس چلا گیا۔ کشمیر کا اصل مسئلہ وہاں کی عوام کا ہے، نہ انڈیا کا اور نہ پاکستان کا۔ یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے اور ان کی مرضی جہاں ہے وہیں فیصلہ دونوں ملکوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ 12 اگست 1948 کو قرارداد پیش ہوئی جنرل اسمبلی میں۔ اس کے بعد 3 جنوری 1949 کو دونوں ملک ڈیسائیڈ کریں گے۔ پھر اس کے بعد تاشکند معاہدہ ہوتا ہے۔ 1962 میں دفاعی معاہدے کی پیشکش کی انڈیا نے، سب کانٹیننٹ میں کوئی اٹیک کرے گا تو ہم مل کر لڑیں گے۔ ہمارے پاس موقع تھا، ہم نے وہ بھی ضائع کر دیا 1971 میں۔ اس کے بعد انڈیا نے پاکستان پر چڑھائی کر دی، پاکستان 2 لخت ہوا، جسے ہم آج بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میری ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت جلد پہنچ سکے۔ کل ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔